اجتماع میں اور طلباء اور اساتذہ کے خوشبودار اور خوشگوار ماحول میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ کہ اللہ کے گھر میں جو لوگ اکٹھے ہو جائیں، قرآن پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، تو اللہ ان کے اوپر سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ اس مجلس میں شریک ہونے والے سب لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اللہ اپنے ہاں یاد فرماتے ہیں۔ تو رب العزت اس اجتماع کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مصداق بنا دے، اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اس طرح کے اجتماع میں شرکت کو ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے۔ یقیناً جو محنتیں ہمارے دینی مدارس کے ماحول میں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے تمام اکابر و اسلاف کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور پوری امت پر اور بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں پر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جہاں انگریز یہ سوچتا تھا کہ برصغیر کے آنے والی نسلوں میں کسی مسلمان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مسلمان ہوں، لیکن ہمارے اکابر نے ایک ایسا انتظام فرما دیا کہ آج پورے معاشرے میں کسی دیہات میں جائیں، کسی محلے میں جائیں، جہاں پر بھی کوئی مسجد اور مسجد کا محلہ ہے، وہاں پر حفاظ بھی موجود ہیں، وہاں علماء بھی موجود ہیں، وہاں دین کی تعلیم دینے والے بھی موجود ہیں، اور وہاں دین کا علم حاصل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ آج کے حالات میں ایک بار پھر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مدارس کا کردار ختم کر دیا جائے،
یا اسے کم از کم کر دیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ یقیناً ان سلسلوں کا جب آغاز ہوا تھا تو اس کا آغاز اخلاص نیت کے ساتھ ہوا تھا، اور ہمارے ان اکابرین نے جب اس مدرسے اور مدرسے کے علمی ماحول کا آغاز کیا تھا تو تقویٰ کے ساتھ کیا تھا۔ لمسجد الاسس علی التقویٰ کا مصداق ہے، اور پھر جو کام صرف اللہ کے لیے شروع کیا جائے تو اس کا پھر محافظ بھی اللہ خود ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 150 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن دنیا کی طاقتور ترین قوتوں کی خواہش بھی اور ان کی سازشیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بہرحال ساری صورتحال پر ہماری نظر ہے۔ مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ حکومت اور مدارس کے درمیان، جس کا میں بذات خود حق میں نہیں ہوں، اور میں حکومت کے ساتھ چاہے کسی کی بھی ہوں، یہ نہیں کہ آج کی حکومت میں میرا موقف یہ ہے۔ میرا موقف مسلم لیگ کی حکومت میں بھی یہی تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یہی تھا کہ ان لوگوں سے مذاکرات نہ کیے جائیں۔ یہ بیرونی قوتوں کے حکم پر دباؤ میں آ کر ہم سے بات کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی ذہنی تخلیق نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے۔ لہذا جب یہ بین الاقوامی دباؤ میں مدارس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر ان مذاکرات کا وہ وہی نتیجہ حاصل کریں گے جو نتیجہ ان کے آقا حاصل کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں۔ بات ہے بڑی صاف ہے بات۔ لیکن بہرحال اب وفاق المدارس ہو یا تنظیمات مدارس دینیہ ہو، یہ ہمارے امتحانی بورڈ ہیں، لیکن مدارس کی بات بھی انہی سے کی جاتی ہے، تو پھر ہمیں ان پر اعتماد بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنی رائے کو اپنے تک محدود رکھنا ہوتا ہے، اس کو زیادہ ایسی صورت میں پیش کرنا۔ تو ہم اپنے ان تمام اکابر پر، مدارس پر، وفاق المدارس پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے دینے کا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ جس ماحول میں آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اس ماحول میں حکومتی فریق وہ نیک نیتی کا حامل نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں بات کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں بہرحال مشکلات کے ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مشکل دور آتے رہتے ہیں اور مشکل دور گزر جاتے ہیں۔ غم بھی گزشتہ نہیں ہے، خوشی بھی گزشتہ نہیں ہے۔ کل غم کو اختیار
یار کہ گزرے تو غم نہ ہو. تو میرے تو اساتذہ کرام بھی یہاں موجود ہیں, میرے رفقائے سبق بھی یہاں موجود ہیں, اور میں اس ماحول میں آتا ہوں تو ایک طرح سے اپنائیت مجھے ملتی ہے, اور اس ماحول سے اب مانوس ہو چکا ہوں. باتیں بہت سی ہیں, لیکن شاید اب وقت بھی اور میری صحت بھی مجھے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. تو مزید بھی جو آپ کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھائیں, تاکہ میری وجہ سے کم از کم آپ کو تاخیر نہ ہو. وآخر دعوانا